السلام علیکم. آئی ایم آسما طارق, اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر MBBS ایٹ باچا خان میڈیکل کالج. اور میں جو ہوں فرسٹ ایئر کی ٹاپر ہوں. فرسٹ ایئر میں فرسٹ پروفیشنل ایگزام میں نے 618 مارکس لیے ہیں. تو آج ہم یہ آپ کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں فار دا گائیڈنس. اچھا, تو جب کریکولم کی بات کرتے ہیں نا, تو فرسٹ ایئر میں آپ کے 3 بلاکس ہوتے ہیں, بلاک A, B اینڈ C. بلاک A جو ہوتا ہے اس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے فاؤنڈیشن اینڈ بلڈ. بلاک B جو ہے اٹس اباؤٹ مسکولوسکیلیٹل, اور جو بلاک 3 ہے وہ ہے CVS اینڈ ریسپریشن. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلاک A کی. بلاک A میں جو ہے آپ کے اناٹمی آتی ہے, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, اس کے علاوہ مائنر سبجیکٹ کے بھی کچھ MCQs آتے ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. اچھا, جو بلاک A کی جو گراس اناٹمی ہے نا, اس کے لیے ہم بات کریں گے آپ نے اس کے کون سے بکس یوز کرنے ہیں, کون سے اگر کوئی لیکچر وغیرہ دیکھنا ہو تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا کیسے کرنا ہے. جو بلاک A ہے اس کی گراس اناٹمی جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے. سب کچھ جو ہے بیسک آپ کو پڑھایا جاتا ہے, وہی جو آپ نے FSC میں پڑھا ہوتا ہے وہی کچھ ایڈیشن کچھ سبٹریکشن کے ساتھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بک جو ہے آپ نے یوز کرنی ہے بی ڈی کی جو چھوٹی بک آتی ہے وہ, یا آپ جو سنیلس کی جو بڑی بک ہے اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہو. اچھا, ادھر ایک امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ آپ نے بک کیسے چوز کرنا ہے, کون سا بک آپ نے پڑھنا ہے, کیونکہ ہر سبجیکٹ کے لیے ڈفرینٹ بکس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کو کوئی کیا مشورہ دے رہا ہوگا, یہ پڑھو وہ پڑھو. تو بک آپ جو ہے وہ بک چوز کریں جو آپ کو, جس کی لینگویج کی آپ کو بہت آسانی سے سمجھے, مطلب اس کی انگلش اتنی مشکل نہ ہو کہ آپ کو اس انگلش کو ڈیکوڈ کرنے میں ٹائم لگ جائے. ٹھیک ہے, تو وہ بک چوز کریں جس کے آپ کو ایزیلی سمجھ آتی ہو. اس کے علاوہ وہ بک یوز کریں جو آپ کو لاسٹ میں ریکال کرنے میں آسانی ہو. جب آپ ریویژن کر رہے ہو تو آپ کے لیے اس کو ریکال کرنا یا اس کو ریوائز کرنا بہت ایزی ہو. تو اس میں پرسنلی جو یوز کرتی تھی BD کی جو چھوٹی بک ہے وہ یوز کرتی تھی. اس میں کچھ ہائی ہیل ٹاپکس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. جو بونس کے ٹائپس ہے وہ اس میں ایک ٹاپک ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا. بونس کے ٹائپس وہ زیادہ پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے BD میں, ٹائپس آف اناسٹوموسس وہ زیادہ پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسکولر سسٹم ہے وہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو اس کے لیے وہ بک ہو گئی, BD کی بک ہو گئی, آپ سنیلس بھی یوز کر سکتے ہو. میں نے خود BD کی یوز کی تھی, آپ کو بھی میں وہی ریکمینڈ کروں گی. پھر آتے ہیں ہم جو ہے ہسٹالوجی کی طرف. تو بلاک A کی جو ہسٹالوجی ہے, ایک تو ہسٹالوجی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سلائڈز ہوتی ہیں جو پہلی دفعہ میں بلاک A میں تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, سب کچھ پنک اور پرپل ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس سے ڈرنا نہیں, آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے وہ کیا چیز ہے. تو ہسٹالوجی آپ نے ایسی کرنی ہے, اس کا جو پورشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو آپ نے وہ پڑھنا ہے اس سے ڈائفورس سے, اس کی ایٹلس آتی ہے نا, تو ڈائفورس سے آپ پڑھو. ایٹلس کا یہ ہے نا کہ آپ ادھر تھیری پڑھتے ہو تو آپ ساتھ میں اس کے جو سلائڈ ہے وہ دیکھتے ہو تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز ہاں ادھر یہ ہے, یہ بننا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایسے سمجھ نہیں آئی. اچھا, اس کی دوسری بک ہے جو لائق حسین ہے, تو میرا پرسنل ماننا یہ ہے, اس میں بہت ڈیٹیل ہے. تو میرا پرسنل ماننا یہ ہے کہ وہ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس میں ہسٹالوجی میں جا کے کئی PhD کرے, تو میں وہ ریکمینڈ نہیں کروں گی. آپ ڈائفورے پڑھو, وہ ایٹلس بھی ہے, ساتھ میں آپ کو سمجھ بھی آئے گی. اس کے علاوہ اس کی سمریز ہے نا, تو جب آپ ریوائز کرو آپ ایک دفعہ سمریز کو بھی دیکھ لو نا, تو آپ کی بہت ہیلپ ہو جائے گی. اس کے علاوہ بلاک A کی جو ایمبریولوجی ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف بلاکس. ٹھیک ہے, اور ایمبریو کا یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں بھی اور یاد کرنے میں بھی بہت مشکل ہے. اس کے لیے بک ہے لینگمین, جو سب یوز کرتے ہیں اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو ہے اینیمیٹڈ ویڈیوز دیکھیں, تو جو سیکوینس آف ایکشن ہو رہا ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اینیمیشن سے. تو اینیمیٹڈ ویڈیوز کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کریں نا, ایمبریولوجی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ اس ویک میں یہ ایونٹ ہوا ہے, پھر سیکنڈ ویک میں یہ ایونٹ ہوا ہے, پھر 2-3 چیپٹر بعد جا کے آپ کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ اچھا سیکنڈ ویک میں تو یہ بھی ہوا تھا. تو اس کے پڑھنے وقت آپ جو ہے یہ کر سکتے ہو کہ آپ ایک ساتھ پیج لیں اور آپ ایسا کریں کہ سارے چیپٹر پڑھ ڈالیں, اور فرسٹ ویک میں جو ایونٹ ہوئے نا ہر چیپٹر سے اس کو کلیکٹ کریں. اس کے علاوہ سیکنڈ سے تھرڈ سے, تو جب آپ لاسٹ میں ریوائز کریں گے نا تو فرسٹ ویک کے ایونٹ اینڈ سیکنڈ ویک کے ایونٹس, تو یہ بہت اس طرح آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آتے ہیں فزیولوجی کی طرف. تو بلاک A کی جو فزیولوجی ہے وہ زیادہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. تو بلاک A کی فزیولوجی جو ہے اس میں فاؤنڈیشن بلڈ پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے تو میں ریکمینڈ کروں گی بک جو ہے وہ سب یوز کرتے ہیں, گائٹن. اس کے علاوہ پھر 2 شارٹ بک ہے, لیکن گائٹن کی بات یہ ہے نا کہ اس میں ایک جو ہے مین آئیڈیا ہوتا ہے, لیکن اس کے اتنے قصے انہوں نے آگے کیے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اصل مقصد سے ہی ہٹنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہو
آپ ایسا کرو، جب آپ کوئی چیپٹر پڑھ لو نا تو آپ ایک پیج لے لو اپنے ساتھ، اور اس میں جو چیپٹر کا جو مطلب ایک ہی مین وہ ہوتا ہے اس کا آئیڈیا اور اس کے ریزنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہ ساتھ لکھنے بیٹھ جاؤ، اس کا پیراگراف پورا نہ لکھو. جیسے میں ایگزامپل لیتی ہوں، جیسے فاؤنڈیشن چیپٹر میں ہے کہ وٹ آر دا فیکٹرز دیٹ آر رسپانسبل فار دا ریسٹنگ میمبرین پوٹینشیل. تو گائیڈن میں اس کی اتنی ساری ہسٹری ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو آپ جب اپنے نوٹس بناؤ گے نا، ایک چھوٹا سا پیج لے کے اس میں آپ یہ کرو کہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشیل اس کے لیے کون کون سے فیکٹر رسپانسبل ہے، سوڈیم پوٹاشیم ایٹیپیز ہے، پوٹاشیم لیکیج ہے، تو آپ صرف اس کے نیمز لکھو، ٹھیک ہے. اسی طرح سارے چیپٹر کا ایک جو مین اس کا آئیڈیا ہے نا، وہ مطلب جو پیراگراف کا سٹارٹ والا جو اس کا مین آئیڈیا وہ ساتھ لکھتے جاؤ، اس کا پورا جو ہے وہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اور اسی پیج کو آپ بک کے جو اس کے چیپٹر کے سٹارٹ میں رکھ دو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ریوائز کرو گے، آپ اس پیج کو ایک بھی دفعہ پڑھ لو نا تو آپ کو بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گی. اس کے علاوہ جو بلڈ ہے اس میں بہت کچھ ہائی ٹاپکس ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں انیمیاز کے بارے میں، پوچھتے ہیں انیمیاز کو آپ نے بالکل رٹ لینا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وائٹامن B9 کی ڈیفیشنسی میں جو ہے کون سا انیمیا ہوتا ہے، آئرن کی ڈیفیشنسی میں کون سا انیمیا ہوتا ہے. تو اس سے بہت سارے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ جو ہے یہ بہت ہائی ٹاپک ہے، اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو کوگولیشن پاتے ہیں، انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک پاتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ پوچھتے ہیں. بلاک اے میں رہ گئے بایو کیم. تو بایو کیم کا یہ ہے نا کہ کچھ لوگ اس کے بہت زیادہ بکس ہے، ستیا ہے، پنکجا ہے، ہارپر لیپن کاٹ ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ستیا یا پنکجا پڑھیں، کیونکہ جو ہارپر بک ہے یہ بہت ہی ہائی لیول کی ہے، مجھے پرسنلی لگتی ہے. اس کے علاوہ لیپن کاٹ بھی، لیکن اگر آپ میں پوٹینشیل آپ پڑھ سکتے ہو تو بالکل آپ اس کی طرف جاؤ. لیکن میں نے خود جو ہے ستیا اینڈ پنکجا پڑھ لیا نا. اچھا، اس کا یہ ہے نا کہ ستیا اور پنکجا میں کنٹینٹ تقریباً سیم ہے. کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو ستیا میں ہے پنکجا میں نہیں ہے، کچھ جو ہے پنکجا میں ستیا میں نہیں ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہو نا تو آپ جو ہے ایک بک لے، بے شک آپ ستیا لیتے ہو پنکجا لیتے ہو آپ کی مرضی ہے، دوسرا بک آپ اپنے ساتھ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہو. تو جب آپ پہلی دفعہ کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہو تو ستیا فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے پنکجا میں اس ٹاپک کے ایکسٹرا پوائنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. میرا یہ سین تھا کہ جب میں پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی تو میں نے پڑھا تو دونوں سے تھا، لیکن میں نے ساتھ ساتھ نوٹ نہیں کیے تھے. تو جب میں فائنل ریویژن کری تھی تو میرے پر بہت مشکل تھا کہ میں دوبارہ سے لیپ ٹاپ میں ایک بک دیکھوں اور ستیا جو ہے وہ دوسری دیکھوں. تو ایسے نہیں، آپ نے اپنے سارے نوٹ کمپائل کر کے رکھنے ہیں، آپ نے جو ہے سارے پوائنٹس نوٹ کر کے رکھنے ہیں، جو ایڈیشنل پوائنٹس ہیں وہ اس میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. پھر بات کرتے ہیں ان کے مائنر سبجیکٹ کے بارے میں. تو مائنر سبجیکٹ کا اتنا زیادہ ویٹیج نہیں ہوتا، کچھ ایک ہی یا دو MCQs ایک سے آتے ہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اس میں جو پرائم جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے نا اس کے MCQs زیادہ آتے ہیں، تو وہ پڑھنے کی کوشش کریں. 8 MCQs ہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں پاسٹ پیپرز کے بارے میں. دیکھیں، آپ جتنی بھی پڑھائی کر لینا، آپ نے سارا گائیڈن پڑھ لیا، ساری اپنی اناٹمی پڑھ لی، لیکن اگر آپ نے جو ہے آگے سے اس کی پریکٹس نہیں کی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کویسچن کیسے آتے ہیں، میں نے اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے کویسچن میں MCQs میں بکس کی لائنز نہیں پوچھتے کہ یہ ہے تو اس فلنگ دا بلینکس یا اس بلینک کو فل کر، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے. وہ آپ کو پورے سیناریو دیں گے اور اس سے آپ سے سمپل اناٹمی اور سمپل فزیولوجی ہی پوچھیں گے. تو اس لیے میں کہتی ہوں، بار کہتی ہوں کہ آپ جو ہے MCQs کی پریکٹس ضرور کریں، جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ لے لیں. سو دیٹ واز اباؤٹ بلاک اے. اب ہم بات کرتے ہیں بلاک بی کی. تو بلاک بی جو ہے مسکولر اسکیلیٹل سسٹم، اس میں جو ہے آپ کا میجر پورشن جو ہے وہ اناٹمی کا ہوتا ہے، اور میرے ذہن میں جو ہے سب سے مشکل بلاک جو ہے وہ یہی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اگر ہم اناٹمی کی بات کرتے ہیں نا تو اناٹمی میں آپ کے آنے ہیں گراس اناٹمی کے 71 MCQs، جو کہ ایک میجر پورشن ہے. سو آپ نے اس کو بہت اچھے سے کور کرنا ہوگا. اس کے لیے بکس جو ہے آپ سنیلز پڑھ سکتے ہو. اس کے علاوہ جو اگر آپ بہت ہی مطلب پڑھنا چاہتے ہو، بہت ایکسٹرا چیزیں پڑھنا چاہتے ہو تو آپ BD پڑھ سکتے ہو. وہ تھوڑا سسٹمک ہے اور اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ مین فوکس جو ہے اپنے اناٹمی پہ اس بلاک میں کریں، کیونکہ سب سے زیادہ ویٹیج جو ہے وہ اس پہ ہے. ہسٹالوجی کے لیے وہی بک میں دوبارہ سے ریکمینڈ کریں گی، ڈائفور ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. ایمبریولوجی کے لیے لینگمین، اور ساتھ میں ایمبریولوجی کے 2 ہی چیپٹرز آئی تھنک، اور وہ بہت ایزی بھی ہے، تو آپ لینگمین سے کر سکتے ہو آسانی سے. ساتھ میں آپ اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو. فزیولوجی کے اس میں تقریباً ایک ہی یونٹ ہے جو ایزی ہے، آپ کر سکو گے. گائٹن یوز کر سکتے ہو، یا اگر گائٹن میں پھر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پھر دوست جا سکتے ہو، اس سے تھوڑا سا ریویو لے کے. گائٹن میں وہی باتیں ہوتی ہیں بٹ ذرا ڈیٹیل سے انہیں لکھی ہوتی ہیں. اچھا، بایو کیم کے اس میں 16 جو ہے MCQs ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے
آپ جو ہے وہی ستیا اور پنکجا یوز کر سکتے ہو. فزیولوجی کے لیے آپ اگر وہ یوز کرنا چاہتے ہو, کوئی لیکچر وغیرہ دیکھنا چاہتے ہو, تو میڈیکل گیٹ وے کے لیکچرز ہیں وہ آپ وہ کر سکتے ہو. اب آتے ہیں جو بلاک سی ہے, اس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے سی وی ایس اینڈ ریسپائریشن. تو اس میں سب سے زیادہ پورشن جو ہے وہ فزیولوجی کا ہے, اور اس کی فزیولوجی بہت مشکل ہے, جس میں اپنے زیادہ فوکس جو ہے وہ فزیولوجی پہ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے فزیولوجی کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ وہی گائیڈن پڑھیں, لیکن ساتھ میں بی آر ایس کی جو بک ہے اس میں سی بی ایس بھی بہت اچھے سے مطلب چھوٹا چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے, آپ کو بہت آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی, اور ریسپریشن بھی اس میں ایزی ہے. تو گائیڈن کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ بی آر ایس بھی پڑھو. جو اناٹمی ہے اس کے لیے وہی آپ اسنیل پڑھو, اس کے آئی تھنک ایک ہی چیپٹر ہے جو تھوریکس کا چیپٹر ہے. اور ہسٹولوجی کے لیے ڈائفور ہے, ایمبریو کے لیے لینگمین, لیکن اس کی ایمبریولوجی مشکل ہے اس کی سی وی ایس کی. تو اس کے لیے آئی ریکمینڈ ویڈیوز کہ آپ ساتھ ساتھ وہ دیکھو, کیونکہ اس کی ایمبریولوجی تھوڑی سی مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ بلاک اے اینڈ بلاک بی. بایو کیمسٹری کے لیے آپ وہی ستیا اور پنکجا یوز کر, لیکن اس میں کوئی کچھ ہائی ہیل ٹاپکس ہیں, جیسے کہ اس میں انزائمس کا ٹاپک ہے, اس میں آپ سے بہت زیادہ کویشچنس پوچھے جاتے ہیں. اچھا, پھر آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی اناٹمی. تو بلاک اے کا کی اناٹمی جو ہے وہ تو ایزی ہے, میں تو کہتی ہوں ایسے ہی آپ کا ہو جائے گا بغیر کسی لیکچر کے, وہ جو ہے میں نے آلریڈی ریکمینڈ کر دیا ہے. بلاک بی کی جو ہے وہ مشکل بھی ہے, تو اس کے لیے آپ جو ہے یوز کر سکتے ہو جو ٹی سی ایم ایل کا پورا پلے لسٹ ہے نا, ویڈیوز ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہو, وہ بہت اچھے سے آپ کو ایکسپلین کراتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے عادل بندو کی سلائڈز اگر آپ اپنے پاس رکھ لو نا, تو ان کی سلائڈ سے بندے کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے لیے ایک ٹیکنیک یہ ہے نا کہ آپ نے اناٹمی کو جو ہے ایسے پڑھنا ہوگا, مطلب آپ نے ساتھ میں ویڈیوز دیکھنی ہوگی. آپ نے فار ایگزامپل آپ کسی مسل کا دیکھ رہے ہو, اس کی اوریجن, اس کی انزرشن, تو آپ صرف نے یہ رٹا نہیں کرنا کہ کہاں سے اس کا اوریجن ہے, کہاں سے انزرشن ہے. آپ نے ساتھ میں اس کی امیج دیکھنی, آپ اس کو ویژولائز کرو گے تبھی آپ کو سمجھ آئے گی. اناٹمی از آل اباؤٹ کہ آپ اس کو ویژولی طریقے سے دیکھو, آپ اس کی 3D ڈائیگرامس دیکھو, آپ اس کو بار بار خود دیکھو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اچھا, پھر ہے ہاؤ ٹو اسٹڈی ہسٹولوجی. تو ہسٹولوجی جو ہے وہ ایزی ہے, اس کی تو صرف سلائڈ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے, لیکن باقی ہسٹولوجی بہت ایزی ہے. آپ جو ہے اگر ڈائفور سے پڑھو, اس کی سمریز پڑھ لیتے تو آپ کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. لیکن وہی بات کہ آپ ساتھ میں ایٹلس دیکھتے جاؤ, تو یہ جو ہے ایٹلس ساتھ میں دیکھنا ضروری ہے, تبھی آپ کو سمجھ آئے گی. اور اس کے لیے ایسے خاص سچ کوئی لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے. ہاؤ ٹو اسٹڈی ایمبریولوجی. تو ایمبریولوجی لیکچرز میں کہتی ہوں کہ آپ انیمیٹڈ ویڈیوز دیکھو, لیکچرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسیپٹ فار بلاک سی کی جو ایمبریولوجی ہے, جو سی بی ایس ہے, اس میں وہ بہت مشکل باتیں اس میں. تو آپ اس کے لیے ننجا نرڈ کی وہ دیکھ سکتے ہو, ان کی ویڈیوز ہے سی بی ایس پہ آتی ہیں, وہ دیکھ لو, لیکن آپ نے ساتھ میں انیمیٹڈ ویڈیوز دیکھنی ہوگی. اچھا, ہاؤ ٹو اسٹڈی دین فزیولوجی. تو فزیولوجی جیسے میں نے بولا کہ آپ کوئی چیپٹر پڑھ لیتے ہو, تو ساتھ میں ایک ہی پیج میں چھوٹا سا پیج لے کے آپ اس کے جو بہت ہی مین پوائنٹ ہے, جو اس کا پیراگراف کا جو اسٹارٹ والی لائن ہے, وہ آپ لکھ کے نا اپنے پاس رکھ لو. نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کو ریوائز کرو گے, آپ وہ چیپٹر پڑھو گے, تو اس سے پہلے آپ جو ہے یہ دیکھ لو. اس کے علاوہ ان کے لیکچرز جو ہیں وہ میڈیکل گیٹ وے کے لیکچرز ہیں, اور سی بی ایس کی فزیولوجی تھوڑی مشکل ہے, اسپیشلی جو ہارٹ کی فزیولوجی ہے, تو اس میں آپ یہ کر لو کہ ڈاکٹر نجیب کے لیکچرز ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہو, وہ آپ کو بالکل اسٹارٹ سے سمجھا دیں گے, اس کی ABC, تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اگر وہ بہت آپ کو لینتھی لگ رہا ہے, آپ وہ نہیں پڑھ سکتے, تو ننجا نرڈ کی بھی ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہو. اس کے علاوہ اوسموسس کی ویڈیوز ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہو. پھر آتے ہیں ہاؤ ٹو اسٹڈی بایو کیمسٹری. سو بایو کیمسٹری جو ہے پرسنلی مجھے سب سے زیادہ جو مشکل لگتی تھی وہ بایو کیمسٹری تھی. مجھے بالکل جو ہے یاد نہیں ہوتی, ابھی بھی یاد نہیں ہوتی. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے ویڈیوز جو ہے آپ راجیش جمبولکر کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو. اور اس میں جو ایک ٹاپک ہوتا ہے ہیم کی میٹابولزم کا, تو وہ سب سے زیادہ مشکل ہے, تو اس کے لیے آپ ویڈیوز دیکھو. اور جو ہے ان سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہے, تو وہ بھی دیکھو. اس میں یہ ہے کہ اس سے بھی ریلیٹڈ کوئی ڈیزیز ہو نا, تو آپ اس پہ زیادہ فوکس کرو, کیونکہ آپ سے MCQs میں جو ہے وہی زیادہ تر پوچھا جاتا ہے. اوکے, سو دیٹ واز آل اباؤٹ گائیڈنس ویڈیو. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ اگر دوسروں سے ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آسپیس پہ زیادہ فوکس رکھیں. اصل ایٹ دا اینڈ آف ایئر یہ ہوتا ہے کہ پریپس میں آپ نے جتنی پڑھائی کی ہوتی ہے اتنی باقی لوگوں نے بھی کی ہوتی ہے, تو تیری کے مارکس تقریباً لوگوں کے سیم میں آتے ہیں. آپ دوسرے سے ایکسل کرتے ہو تو وہ آسپی کے بیس پہ ہی کرتے ہو. آپ کی آسپی جتنی اسٹرانگ ہوگی, آپ اتنے ہی آپ کے بیٹر چانسز ہے کہ آپ دوسروں سے ایکسل کرتے ہو. وہی میں بار بار کہوں گی, آسپیس پہ زیادہ فوکس رکھیں. اینڈ دیٹ واز آل اباؤٹ اٹ. تھینک یو.